تو بغیر کسی توقف کے اب ہم اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سوالات و جوابات۔ ناظرین، پہلا سوال ایک خاتون کا ہے پاکستان سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ رمضان کے روزے جو خواتین کے قضا ہو جاتے ہیں کچھ مخصوص ایام کی وجہ سے، اگر وہ اس کو شوال میں رکھتی ہیں تو کیا شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب ان کو ملے گا؟ دیکھیے، یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور شوال کے روزے ہیں وہ الگ سے مشروع ہیں، اور جو رمضان کے قضا روزے ہیں جو ایام کی وجہ سے خواتین نہیں رکھ پاتی ہیں تو وہ عموماً جلد سے جلد اس کو قضا کرنے کے لیے شوال میں ہی اس کو رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان قضا روزوں کی حیثیت الگ ہے، الگ سے وہ مشروع ہوئے ہیں، اور جو نوافل ہیں شوال کے جو روزے ہیں وہ الگ سے مشروع ہوئے ہیں، تو وہ قضا روزے رکھنے سے نفل روزوں کا ثواب اس میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے انہیں وہ 6 روزے لگاتار یا وقفے وقفے سے اپنی ضرورت کے متعلق یا اپنی سہولت کے متعلق وہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن قضا روزوں کے رکھنے سے وہ شوال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح شوال کے روزوں کی نیت سے جو روزے رکھے جائیں گے ان سے وہ قضا روزے ادا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال مولانا صاحب یمن سے ہے ایک صاحب کا، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شراب کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے؟ شراب تو مستقل طور پر ایک ممنوعات اور محرمات میں سے ہے، اور اسلام کے اندر یہ مال متقوم بھی نہیں ہے جس کو ہم عام زبان میں ویلیویبل کہتے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے۔ تو یہ اگر کسی کی ملکیت میں بھی ہے تو وہ شریعت اس کو مال تصور نہیں کرتی ہے، تو اس کی تجارت تو اس حیثیت سے جائز ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے۔ تجارت کے لیے بنیادی عنصر مال ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں دیگر چیزیں جوا ہے اور فال نکالنا ہے، دیگر چیزیں حرام ہیں، وہاں شراب کو بھی گندگی فرمایا ہے، تو اس سے جو ہے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور یہ متفقہ بغیر کسی رائے کے ایک حکم ہے کہ شراب مال متقوم نہیں، محرمات میں سے ہے، اور اس کی تجارت خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ تیسرا سوال بھی یمن سے ہی ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد کی عدت بھی ہے؟ مرد کے لیے عدت نہیں ہے شریعت میں، بلکہ یہ عورت کا وظیفہ ہے کہ وہ عدت کرے، کہ وہ طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد وہ گھر سے نہ نکلے، بناؤ سنگار نہ کرے، اور دوسرے جو اس کے اندر حدود اور قیودات اس کے اوپر ہیں، تو وہ عورت کا وظیفہ ہے۔ لیکن مرد کے لیے عدت کا عنوان شریعت میں تو کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ پابندیاں کسی خاص صورتحال میں ہیں، وہ عدت کے عنوان سے ذکر کر دی جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عورت کو طلاق دے دی ہے تو جب تک وہ طلاق یافتہ عورت عدت پوری نہیں کر لیتی تو وہ اس کی سگی بہن سے یا اس کی چچی سے یا اس کی بھانجی وغیرہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ من وجہن جب طلاق ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہے لیکن وہ عورت اس کے نکاح سے مکمل باہر نہیں نکلی، اس کو عدت جب تک پوری نہیں کر لیتی، تو یہ عدت پوری کر لے گی تو پھر وہ اس کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا ہو جائے گا۔ تو یہ پابندی عدت کے عنوان سے مرد کے لیے ذکر کر دی جاتی ہے، لیکن بطور عدت کے لیے مرد کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے 4 نکاح کیے ہیں، اب وہ کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اپنے نکاح میں سے، تو وہ تب تک اپنا نیا نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس چوتھی عورت کا جو عدت ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ من وجہن وہ اس کے عدت میں اس کے نکاح میں موجود ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال یہ متحدہ عرب امارات سے ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز میں خیالات آئے اور پوری نماز خیالات سے گزری ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد احساس ہوا کہ پوری نماز خیالات سے گزری ہے، تو کیا میری نماز ہو گئی یا مجھے لوٹانا پڑے گی؟ ہاں، یہ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لوگ مطلب نمازوں میں خیالات آتے ہیں،
یہ ایک ایسا مرض ہے کہ نماز شروع ہوتے ہی ہم لوگ خیالات میں چلے جاتے ہیں. یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جو ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے یا اس میں سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ نماز جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہے، تو کسی اور کا تصور اس میں لانا یا آ جانا وہ اس میں نقص پیدا کر دیتا ہے. تو شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے خیالات اور وساوس ڈالے. تو اس کے اندر اگر ایسے خیالات اور وساوس اگر آ جاتے ہیں نماز کے دوران، تو کوشش یہ کریں کہ جو نماز میں اعمال ارکان کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ رہے اور اس میں مشغول ہونے کی کوشش کریں، تو یہ خیالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور خیالات خود بخود آنے سے، بلا اختیار آنے سے نماز کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن لانا جو ہے وہ مناسب نہیں نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر آدمی اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے کچھ چیزیں سوچتا رہے اور دنیاوی امور کو جو ہے وہ سوچتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر.